الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مدبر، زعیم، اسٹیٹس مین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ رسول، نبی، پیغمبر، ان الفاظ کے مقابلے میں بقیہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب چھوٹے لفظ ہیں، لیکن چونکہ یہ انسانی زندگی کے کچھ شعبے ہیں، اس لیے ہم ان شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو روشنی ملتی ہے، اس روشنی کو پانے کے لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ گوارا کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی دنیا میں دعوتی وفود بھیجے، خطوط بھیجے۔ فتح مکہ کے بعد وفود نے آنا شروع کر دی، اور اس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے کامیابی، فتح مبین آ گئی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی بخشش طلب کیجیے۔ وہ بہت تواب ہے، بہت بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ بہت واضح ہو گیا، اور وفود نے کثرت کے ساتھ آنا شروع کیا۔ وفود کی آمد اپنی جگہ پہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں آج جس وفد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ وفد بہت دلچسپ ہے۔ یہ ان لوگوں کا وفد ہے جن کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ طائف والوں کا وفد، بنو ثقیف، یہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اتنے سخت دل لوگ تھے کہ ان کے ایک سردار عروہ ثقفی نے اسلام قبول کیا، بہت محبوب لیڈر تھا ان کا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ آگے اس میں وہ ابی علیل بھی ہے جس سے حضور نے گفتگو کی تھی، اور اس نے جواب میں بدتمیزی کی تھی طائف میں۔ حضور کی خدمت میں یہ وفد آ گیا، آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا۔ وہ ٹوٹے گا تو پتہ نہیں کیا غضب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، آسمان سے پتھر گریں گے، کچھ بھی نہ ہو۔ لات کا بت گر گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ ایک اس میں اور لطیفہ ہے، کیونکہ یہ طائف مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، یہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ خاصے سخت دل ہیں، اور طائف کے لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری قوم کے لوگ سخت دل ہیں۔ اب یہ اسلام قبول کر کے جب طائف میں گئے تو سوچنے لگے کہ بھئی یار، وہ عروہ ثقفی کو تو جو ان کا اتنا محبوب لیڈر تھا اس کو تو انہوں نے قتل کیا، دیر نہیں لگائی۔ اب ہمارا وفد جب اسلام قبول کر کے جا رہا ہے اور ہم دن جاتی ان کو بتا دیا کہ ہم مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، تو یہ دیر نہیں لگائیں گے، ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ اب کیا ترکیب کرے؟ اب وہ ترکیب سے پہنچ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں جی، مل کے آئے ہو تم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر کے آئے ہو؟ نہیں، ان کا دین ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ بھائی وہ تو سود سے روکتے ہیں، شراب سے روکتے ہیں، زنا سے روکتے ہیں، تو زندگی بے مزہ ہے، زندگی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ پھر وہ نمازیں پڑھتے رہو، ادھر زکوٰۃ دو، ادھر جہاد دو، ادھر کرنا بت توڑ، نہ بھائی نہ، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بالکل آ گئے ہیں اسی طرح سے۔
یہ ان کی باتیں قابل قبول نہیں تھی ہماری. مگر ٹھیک کیا تھا. پھر کچھ دو ایک دنوں کے بعد کہنے لگے اچھا تو پھر وہ ان کے ساتھ مقابلے کی کیوں کریں, مقابلہ تو کریں گے, اس کی تیاری کرو بھائی, لڑنا تو پڑے گا اب جبکہ ہم آ گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی وہ محاصرہ اٹھا کے یہاں سے گئے ہیں, تو اب تو پھر آئیں گے اور زیادہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے, تو تیاری تو کرنی پڑے گی اور مقابلہ تو کرنا پڑے گا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت بے وقوف ہو, تم کرنے کیا گئے تھے؟ ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کے صلح کر کے آؤ اور تم ان کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا کر کے آؤ کہ ہمیں ان سے اب لڑنا نہ پڑے. بھائی وہ تو بغیر اسلام قبول کیے ممکن نہیں تھا. یا ہم جزیہ دیتے یا اسلام قبول, اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو جان تو بچاؤ ہماری, ہم تو وہ آ گئے تو ہم تو گئے کام سے. تو یوں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب تمہیں خطرہ نہیں ہے. لوگوں کے عام مطالبے پہ کہ تم بہت بے وقوف لوگ ہو, اتنی دور گئے بھی ہو, اتنے دن رہے بھی ہو, پھر بھی صلح کر کے نہیں آئے ہو, کوئی امن لے کے نہیں آئے ہو, اسلام قبول کر کے ہی آ جاتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسلام قبول کر کے آئے, اور اس طرح سے پورے کا پورا طائف مسلمان ہو گیا. اور حضور کی وہ دعا قبول ہوئی جو آپ نے اس دن فرمائی تھی اور پہاڑ کے فرشتے کی آمد پہ کہی تھی کہ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان طائف ہے, ان دونوں پہاڑوں کو یوں دلانا چاہتا. آپ نے کہا نہیں, یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسل اسلام قبول کر لے, اس لیے عذاب کے راستے سے ختم نہیں کرنا ہے. عزیزان گرامی, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, فراست اور تدبر تھی جو طائف میں ایمان کا ذریعہ بنی.